अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नवाज़ शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 1993 का सुप्रीम कोर्ट का ये अहम मुकदमा है, इसको आपने लाजमी सुनना है और इस केस को आपने ज़रूर तैयार करना है। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरे मुकदमे के बारे में बताऊं, इसके फैक्ट्स और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया, सबसे पहले ज़रा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 से। 1990 में ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थीं और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब पाकिस्तान के सदर थे। तो इनका आपस में झगड़ा हो गया और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने कुन बहुत सारी वजूहात की बुनियाद के ऊपर मोहतरमा की हुकूमत को डिसमिस कर दिया। तो यानी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। ये कैसे भेजा? क्योंकि दोस्तों, उस वक्त आइन के अंदर एक 8वीं तरमीम मौजूद थी और उस 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया था जिसका नाम था आर्टिकल 58(2)B, जिसके तहत सदर के पास ये इख्तियार था कि जब अगर उसको लगे कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही, हुकूमत को जो है ना अवाम का एतमाद नहीं है, हुकूमत करप्ट है, हुकूमत ये है, हुकूमत वो है, तो जनाब वो उस चीज़ को जवाज़ बना के हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो आखिरकार जो हमारे इसहाक़ खान साहब थे बाबा, उस बाबे ने जनाब मोहतरमा की हुकूमत को डिसमिस कर दिया और उसके बाद जनाब उन्होंने एक केयर टेकर सेटअप लेकर आए, निगरान हुकूमत। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में पहली निगरान हुकूमत आई और उस वक्त जो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे। अच्छा जी, खैर उसके बाद 1990 में उसी साल के अंदर अक्टूबर के अंदर 24 अक्टूबर को इलेक्शन हुए। अब पीपल्स पार्टी ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था PDA, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, और जनाब नून लीग ने भी अपना एक ग्रुप बनाया था IJI, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। ये इन दोनों ने अपना अपना, अच्छा जी, मोहतरमा एक ग्रुप को लीड कर रही थी, दूसरे ग्रुप को नवाज़ शरीफ साहब लीड कर रहे थे। खैर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में जनाब नवाज़ शरीफ जीत गया, उसके ग्रुप को 106 सीटें मिली और पीपल्स पार्टी वाले ग्रुप को 44 सीटें मिली। इसी तरीके से जनाब फिर नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। 6 नवंबर 1990 को प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज़ शरीफ बन गए। उन्होंने अपना ओथ ले लिया और ये जनाब ज़िंदगी में पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारा बता दिया कि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए 1990 में 6 नवंबर को। अब आगे क्या होता है? अब आगे होगा बाबा वर्सेस नवाज़ शरीफ, यानी वही ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जिन्होंने पहले मोहतरमा की हुकूमत को ख़त्म किया था बीइंग अ प्रेसिडेंट, और अपनी पावर जो इस्तेमाल की थी, सुपर पावर आर्टिकल 58(2)B, जो उनको 8वीं तरमीम के अंदर मिली थी। अब आपको पता है ये 8वीं तरमीम कौन लेके आया था? मरहूम ज़िया-उल हक़ साहब लेके आए थे। और इसी आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करके खुद ज़िया साहब ने जो साहब थे उनकी हुकूमत को ख़त्म किया था और उसके बाद फिर इसहाक़ खान साहब ने इसका इस्तेमाल किया। तो जनाब 2 मरतबा आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल हो चुका था। खैर, लेकिन जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो इसकी बाबे के साथ जनाब झगड़े और इनके इख्तलाफात शुरू हो गए। उसकी पहली शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। हुआ ये था कि जब आपको पता है कि नई नई कोई हुकूमत बनती है, तो जब नया पार्लियामेंट वजूद में आता है कोई, तो उसका ना मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट, तो उसमें जो है ना प्रेसिडेंट जो होते हैं ना सदर, वो खिताब करते हैं। तो जब वो उस वक्त ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब प्रेसिडेंट बीइंग अ प्रेसिडेंट उन्होंने मुश्तरका इजलास से खिताब किया ना, तो पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया और नारे मारे, गो बाबा गो, गो बाबा गो, इस तरह। लेकिन जो नवाज़ शरीफ और उसके जो बंदे थे ना, वो चुप करके बैठे हुए थे। हालांकि उनको तो जवाब देना चाहिए था ना पीपल्स पार्टी वालों को। तो लोगों ने कहा कि यार ये नवाज़ शरीफ, ये बाबे की इतनी बेइज्जती हो रही है और नवाज़ शरीफ खामोश है। तो यहाँ से पहली मरतबा पता चला कि भाई लगता है इन दोनों की, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की आपस में नहीं बन रही। जिस तरह ग़ुलाम इसहाक़ खान और मोहतरमा की नहीं बनी थी, इसी तरीके से इनकी भी जनाब आपस में झगड़ा शुरू हो गया। पहला झगड़ा तो यहाँ पता चला। दूसरा पता ये चला कि जनाब उसके बाद फिर क्या हुआ, 1993 में 8 जनवरी को जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे ना उस टाइम, वो थे आसिफ नवाज़ जंजवा साहब। यार वो ना जॉगिंग के लिए निकले तो उनको दिल का दौरा पड़ गया, वो फ़ौत हो गए। अब जनाब नया आर्मी चीफ लगाना था। अब नवाज़ शरीफ चाह रहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी का लेकर आऊँ, सदर कह रहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी का लेकर आऊँ, लेकिन बाबा तेज़ निकला। उसने क्या किया, जो जनरल वहीद काकड़ साहब थे ना, उनको एज ए आर्मी चीफ नॉमिनेट कर लिया और जनाब नवाज़ शरीफ को बताया तक नहीं, बल्कि मशवरा भी नहीं किया। अब नवाज़ शरीफ को और गुस्सा आ गया कि यार ये बाबा क्या है यार, मतलब बाबा मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे से पूछा भी नहीं, ये वो सारा कुछ। ठीक है,
اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نواز شریف کو تھوڑا سمجھ آ گیا کہ یار ایکچولی جو یہ پریزیڈنٹ میں اتنی مستی ہے نا، اس بابی کے اندر اتنی جو اس کے اندر جو ہے نا، یہ اس کے پاس اتنی جو طاقت ہے وہ کیسے آئی ہے؟ اس کو پتہ چلا کہ یار یہ 8ویں ترمیم جو ہے نا، یہ وہ طوطا ہے جس کے اندر اس کی جان ہے، اور 8ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 58(2) بھی ایڈ کیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا یار اگر اس کو میں نے ختم کر لیا نا، تو پھر بھائی جان ساری طاقت میرے پاس آ جائے گی، بابا پھر نام کا بابا رہے گا، بابے کے اندر کوئی جان نہیں رہے گی۔ تو نواز شریف نے نا اس کو 8ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے نا کوششیں کرنا شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کی، ان کے کہا کہ یار مہربانی کر کو میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ ہم 8ویں ترمیم کو ختم کریں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، پریزیڈنٹ اس کا استعمال کر کے ہر پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے 1993 جنوری کے اندر افتخار جیلانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک اسپیچ میں نا حکومت اور اپوزیشن کو یہ کہا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ملاقات اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نواز شریف نے کہا تھا اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اسی طریقے سے پھر انہوں نے کیا کیا آگے چل کے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی ان کو نیشنل اسمبلی کی ایک فورن افیئرس کی کمیٹی، اس کا انہوں نے ہیڈ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کی حمایت جناب شہباز شریف صاحب نے کی۔ تو اب لوگ سوچ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے آپس میں یہ قریب کیوں آ رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے، ایک دوسرے کو فیور کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جناب جو محترمہ کے جو شوہر تھے آصف زرداری، وہ کسی مقدمے کے اندر جیل میں تھے، ان کو ضمانت دے کے لنڈن بھیج دیا۔ اور ایون کہ ان دنوں میں محترمہ جو ہے نا وہ امید سے تھیں، ان کو ایک بچے کی پیدائش بھی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے نواز شریف نے ان کو گلدستے بھی بھیجے تھے۔ یعنی سین یہ تھا کہ بھائی صاحب کے 8ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز مطلب کھچڑی پکا رہی تھی۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ نا محترمہ ایکچولی نا پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی تھی۔ وہ جناب ایک طرف پرائم منسٹر کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی کہ چلو جی ہم تمہارے ساتھ مل کے 8ویں ترمیم ختم کریں گے، لیکن ساتھ میں صدر کے ساتھ بھی وہ بات کر رہی تھی۔ صدر کہہ رہا تھا کہ بھائی جان آپ نا میری مدد کرو، ٹھیک ہے، میں اس کی نواز شریف کی حکومت ختم کرتا ہوں اور آپ کی حکومت آ جائے گی، اور پھر آپ کی حکومت میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا۔ تو پھر محترمہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایون کہ ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ نا صدر کے پاس جا کے نا استعفے جمع کرائے، جو ایم این اے تھے نا اسمبلی کے۔ تو اب صدر کو ایک ریزن مل گیا کہ یار اسمبلی کے لوگوں نے مجھے آ کے استعفے جمع کرائیں، اب تو یہ حکومت نہیں چل رہی، تو اس کو ایک ریزن مل جائے گا۔ تو یعنی محترمہ ایک طرف جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ 8ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ صدر کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہیں تاکہ جناب کہیں پہ گنجائش ملے تو ہم دوبارہ حکومت میں آ جائیں اور اس کی حکومت ختم کر دی جائے۔ خیر جی، قصہ مختصر، ان ساری چیزوں کا نا نواز شریف کو پتہ چل گیا۔ یہ بندہ جذباتی ہو کے 17 اپریل کو 1993 میں پی ٹی وی پہ ایک خطاب کرتا ہے، اور خطاب میں کہتا ہے کہ جناب جو ایوان صدر ہے اس میں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دو، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی توڑو۔ آپ کو بتاؤں کہ اسمبلی توڑنے کا جو اختیار وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی ہوتا ہے، کہ پرائم منسٹر اگر صدر کو یہ کہے نا کہ مشورہ دینا اسمبلی تحلیل کا، تو وہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں آرٹیکل 58(2) بھی کہتا ہے صدر خود بھی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے، اس کو پرائم منسٹر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس خطاب میں نا نواز شریف صاحب نے ایک جملہ بولا کہ نہ میں استعفیٰ دوں گا، نہ میں اسمبلی توڑوں گا، اور نہ میں کسی کی ڈکٹیشن لوں گا۔ یعنی یہ بڑا مشہور جملہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ خیر دوسری طرف بھی تو بھائی جان پشپا تھا نا، غلام اسحاق خان صاحب، وہ ٹی وی پہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، 18 اپریل کو اس نے خود پی ٹی وی پہ آ کے خطاب کیا، اور جناب اس خطاب میں اعلان کیا کہ میں آرٹیکل 58(2) بھی، جی جناب، اس سپر پاور کا استعمال کرتے نواز شریف کی حکومت کو ختم کرتا ہوں اور اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے مجھے استعفے جمع کرائے ہیں، اور ساتھ میں نواز شریف کے کچھ منسٹرز انہوں نے بھی مجھے استعفے جمع کرائے ہیں، وہ بھی اس سے تنگ تھے۔ یعنی یہ پتہ نہیں اب حقیقت تھی نہیں، پتہ نہیں استعفے انہوں نے جمع کرائے تھے نہیں کرائے تھے، لیکن اس نے کہہ دیا، اور اس نے آرٹیکل 58(2) بھی کا استعمال کر کے جناب دوبارہ نواز شریف کی حکومت ختم کی۔ پہلی مرتبہ اس نے محترمہ کی حکومت ختم کی تھی 1990 میں، اور 1993 میں پھر نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل 58(2) بھی ہے نا، یہ ذرا دیکھیں یہ ہے کیا، یہ اس میں یہ لینگویج ہے کہ پریزیڈنٹ میں آلسو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی ان ہز ڈسکریشن ویئر ان ہز اوپینین،
ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے لے کر بی پڑھیں کہ اے سچویشن ہیز arisen in which the government of the federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution and appeal to the electorate is a necessary. یعنی کہ جب ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاں پہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ کام نہیں کر سکتی یا کام کرنے میں وہ ناکام ہو جائے تو وہاں پہ جناب صدر کے پاس یہ ثوابدید ہے، ڈسکریشن ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے اور پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دے. تو آخرکار اس نے اس کا استعمال کیا اور جناب پھر اس نے کیا کیا، نواز شریف صاحب کو جو ہے نا اسی تقریر کا ریفرنس بھی دیا کہ کل نواز شریف نے میرے پہ اتنے الزام لگائے ہیں، یہ کیا وہ کیا، میں اس کو جناب، اور یہ اس نے کرپشن کی ہے، اس کی حکومت نے مس مینجمنٹ کی ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا غلط استعمال کیا ہے اور بینکوں کو نا لوگوں کو پرسنل اور پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی پہلی حکومت میں پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ لے کے آئے تھے، تو بہت سارے ادارے انہوں نے پرائیویٹائز کیے تھے، یعنی کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کر دی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ بھٹو نے نیشنلائزیشن کیا تھا، نواز شریف نے پرائیویٹائزیشن کی تھی، تو انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بندوں کو نہ نوازا ہے، اس طرح کے الزام لگائے. خیر جناب اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے دوسری مرتبہ جناب آرٹیکل 52B کا استعمال کر کے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا، جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اور سردار بلغ شیر مزاری صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگا دیا جائے. اور مزے کی بات بتاؤں، وہ جو نگران حکومت بنی تھی اس کی جو کابینہ تھی اس میں پیپلز پارٹی کے بندے ہی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے صدر کا ساتھ دیا تھا اور زرداری صاحب اس منسٹری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر وہ ان کو ایک وزارت بھی دی گئی تھی. تو حیرانی کی بات دیکھیں کہ جس بندے نے محترمہ کی حکومت ختم کی وہی بندہ اب دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک نگران حکومت بنا رہا ہے. تو یہ بھجن سیاست پاکستانی کی دیکھیں. ٹھیک ہے، مطلب جس بندے نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ نے کچھ دن کے بعد اسی بندے کا دوبارہ ساتھ دیا کیونکہ آپ کی وہ انٹرسٹ میں تھا. تو بھجن یہ ہوتی ہے سیاست. خیر اب ہوا کیا، حکومت ختم ہو گئی نواز شریف کی، لیکن بھائی نواز شریف بیٹھنے والا نہیں تھا. تو اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس کے جو اسپیکر تھے نا وہ تھے جناب ہمارے، کیا نام تھا ان کا، گوہر ایوب صاحب. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی اور اس نے کہا کہ جناب یہ اسمبلی غلط ڈسمس ہوئی ہے، اس کو ایکشن لیا جائے. اور ساتھ میں نواز شریف صاحب بھی جناب پہنچ گئے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کر دیا آرٹیکل 184 کے تحت. انہوں نے کہا کہ جی میرا بنیادی حق جو ہے نا وہ تلف کیا گیا ہے اور اسمبلی جو تحلیل کی گئی ہے یہ غلط طریقے سے کی گئی ہے، صدر کے پاس اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس نواز شریف کی درخواست کے اوپر ایک بینچ بنائے اور وہ 11 ممبر بینچ تھا، یعنی 11 ججز پہ تھا. اور اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے نسیم حسن شاہ صاحب. ٹھیک ہے، تو اس میں 11 ججز تھے، اس میں بڑے بڑے مشہور ججز تھے. ایک جج تو یہ بھی تھا جسٹس سجاد علی شاہ جس کو میں نے یہاں پہ ریٹ کیا، یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے. اور اس میں ایک جج رفیق تارڑ صاحب بھی تھے جو بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ صدر بھی بنے تھے نون لیگ کی طرف سے. خیر جی، مقدمے کی پروسیڈنگ شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ اب یہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ دے گا میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے نا، تحلیل کی گئی ہے، یعنی پریزیڈنٹ نے جب بھی اس کو تحلیل کی ہے تو سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ ہی کیا ہے. ہاں جی، یہ جو ہمارے عدالتیں آج کل ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا آزادی یہ وغیرہ، تو انہوں نے ہمیشہ اس غلط کام کو پروٹیکٹ ہی کیا ہے. اب اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ جب 1990 میں محترمہ کی حکومت ڈیزالو کی گئی تھی تو ایک مقدمہ آیا تھا خواجہ احمد طارق رحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ صاحب نے جو اسمبلی تحلیل کی تھی اس کام کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل اس نے صحیح کیا ہے کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے اور حکومت جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھی. اچھا جی، اور اس سے پہلے جب ضیاء الحق صاحب نے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کر کے جو ہے نا محمد خان جونیئر کی حکومت ختم کی گئی تھی تو اس عمل کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ نے ویسے تو جو ہے نا اس کی جو پریزیڈنٹ کا جو آرڈر تھا اس کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ڈبل گیم کھیلی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب جناب جنرل الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تو اب الیکشن کی تیاری کی جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا اس کو کہا جائے کہ وہ الیکشن کرائے. تو یعنی انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ پریزیڈنٹ نے غلط کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ چلو جی اب وقت ہو گیا، اب وقت گزر گیا، اب الیکشن کروا لیں. یعنی انہوں نے محمد جنیجو صاحب کو واپس کیا اس کو ریسٹور نہیں کیا. یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا نا وہ اس طرح سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس مقدمے کا نام ہے حاجی محمد سیف اللہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. تو اس مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا
प्रेसिडेंट के पास जो ताकत है असेंबली को तहलील करने का, आर्टिकल 58(2)B, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है ना, तो फिर आपको रीज़न भी देने होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये हुकूमत क्यों आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्यों असेंबली तहलील कर रहे हैं, आपको रीज़न और सबूत देने पड़ेंगे। तो जनाब फिर जब नवाज़ शरीफ साहब ये सुप्रीम कोर्ट गए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी यानी जो हाजी सैफुल्लाह का जो मुकदमा था, इसी के अंदर जो ये असूल था इसका इस्तेमाल किया, और आखिरकार 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त को मंजूर किया। और जनाब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो प्रेसिडेंट यानी ग़ुलाम इसहाक़ खान उर्फ बाबा ने जो ये काम किया है असेंबली तहलील करने का, ये गलत किया है, और इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो ये जो 11 जजेस थे ना, उसमें से 10 जजेस ने तो नवाज़ शरीफ की बात मान ली और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को उन्होंने बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। लेकिन जो एक जज जिसको मैंने रेड कलर किया था, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, उसने डिसएग्री किया इस केस से। उसने कहा कि नहीं, ये जनाब जो असेंबली तहलील हुई है बिल्कुल सही हुई है और प्रेसिडेंट ने ये बिल्कुल सही काम किया है। तो अब उसने फिर अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा। तो सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि यार सबसे पहले तो ये देखें ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने 17 अप्रैल को जो तकरीर की थी, क्या वो उसने सही की थी? उसकी आपने टोन चेक की थी? उसका आपने लबो लहजा चेक किया था? कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह कोई सदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है? फिर दूसरा उसने ये कहा कि भाई साहब, बेनज़ीर की जब हुकूमत ख़त्म की गई थी तो उस वक्त हमारे पास इतने कोई रीज़न यानी सबूत नहीं थे, लेकिन इस मुकदमे में तो ज़्यादा सबूत हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत करप्ट है, सही काम नहीं कर रही थी, नाहिल थी, वो थी, ये थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि जनाब इस केस के अंदर जो सबूत हैं उनको रिव्यू करे, एविडेंस को चेक करे। तो यानी इस सज्जाद अली शाह साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। बाकी 10 जजेस ने जनाब कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। इसने कहा नहीं, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती नहीं हुई। और मैं आपको मज़े की मैं बताऊं, यही सज्जाद अली शाह आगे चल के चीफ जस्टिस बनते हैं और फिर नवाज शरीफ की इसके साथ भी लड़ाई शुरू होती है 1997 में। फिर कभी बताऊंगा, उसकी लंबी कहानी है। खैर जी, तो ये जो मुकदमा है, अगर हम इसके ज़रा की पॉइंट्स देखें तो एक तो इसकी जो साइटेशन है वो PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 473, और इसमें चीफ जस्टिस से नईम हसन शाह साहब, 11 जजेस थे और इसमें से एक जज ने अपना इख्तलाफी नोट दिया था, सजाद अली शाह, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे ग़ुलाम इसहाक़ खान और प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। और इसके अंदर जो लीगल प्रोविज़न थी जिसके ऊपर जिसको चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 58(2)B, और इसके अंदर जो रिट थी वो रिट ऑफ मैंडेमस यानी कि फ़ाइल की गई थी। दूसरा, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखना था, और ये जो मुकदमा था आर्टिकल 184(3) जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है ना, वहाँ उसके ज़रिए ये फ़ाइल किया गया था। और ये जो इसका जो फैसला आया था वो नवाज शरीफ के हक़ में आया था और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फ़ैसला दिया। तो तफसीली फ़ैसले में उन्होंने लिखा कि भाई, जो 17 अप्रैल को नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी, उससे ये साबित नहीं होता कि उसने आइन की जो है ना खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि जो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने उसने ये कहा था कि ये नवाज शरीफ ने जो 17 अप्रैल को तारीख को जो तकरीर की थी ना PTV पे जाके, और इल्ज़ाम लगाए थे मेरे ऊपर, तो एक्चुअली उसने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो प्राइम प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट नहीं आता। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना नवाज शरीफ के ऊपर कि ये करप्शन की है, ये क्या मिसमैनेज इदारों का इस्तेमाल किया, ये वगैरह, इसको साबित नहीं किया जा सकता। और इवन के प्रेसिडेंट के पास भी जनाब कोई सबूत नहीं है, और एवं मुंह उठा के आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इवन के जो एक जज थे रफ़ीक तारड़ साहब, जो बाद में आपको पता है सदर भी बने, उसने तो ये कहा कि भाईजान, ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जो डिसमिस किया है ना, इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, क्योंकि ये मामला आर्टिकल 6 की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए थे। खैर, तो 10 जजेस ने नवाज शरीफ को बहाल कर दिया, और जो आर्टिकल 58(2)B के तहत असेंबली तहलील कर दी गई थी उसको नल एंड वाइड किया, सिवाय एक जज के जिसका नाम था सजाद अली शाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब ये इस मुकदमे की यानी कि प्रोसीडिंग चलती थी ना, तो उस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस थे नसीम हसन शाह साहब, उसने क्या किया कि एक जनरल रिटायर्ड थे ज़ियाउद्दीन ख्वाजा साहब, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि भाई, आर्मी का क्या यानी कि स्टांस है इस मुकदमे के ऊपर, आर्मी की क्या पोजीशन है। तो उसने ना कहा कि मैं आर्मी चीफ से पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने आर्मी चीफ वहीद काकड़ साहब से पूछ के बताया कि जी, वो चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि भाई बताएं कि इस मामले के अंदर क्या हमने आपका क्या स्टैंस है। तो आर्मी चीफ ने कहा कि भाई, आपने ना कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला सुनाना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
آخر جناب نواز شریف واپس ریسٹور ہو گئے اور وہ پرائم منسٹر بن گئے، بلے بلے ہو گیا۔ لیکن بھائی جان جھگڑا یہاں ختم نہیں ہوا، وہ آگے بھی بابا تھا، اور ٹھیک ہے نا، بابے نے کہا بھائی میں نے تو اس کو نا چھوڑنا نہیں ہے نواز شریف کو۔ اب ہوا یہ کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی نا، اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، تو اس دوران پنجاب کے اندر نواز شریف کی ایک بندے کی حکومت تھی جس کا نام تھا غلام حیدر وائن۔ تو پیچھے سے بابے نے نا اس کی حکومت ختم کر کے اس کی جگہ نون لیگ کا ہی ایک بندہ تھا جو نون لیگ سے باغی ہو گیا تھا، جس کا نام تھا منظور وٹو، اس کو انہوں نے جناب وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ جب نواز شریف دوبارہ ریسٹور ہو گیا نا پرائم منسٹر، تو اس نے کہا یار یہ دیکھو میں جب اتر گیا تو ان نے میرے پیچھے میری حکومت ختم کر کے پنجاب میں منظور وٹو کو بنا دیا، جو بھی میرا بندہ تھا وہ میرے خلاف باغی ہو گیا۔ اب نواز شریف چاہ رہا تھا کہ نہیں بھائی جان اب مجھے یہ پنجاب بھی واپس چاہیے اپنا، ٹھیک ہے، اور ایون کہ کے پی میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو چکا تھا۔ تو خیر نواز شریف نے کیا کیا، اس نے کیا کیا کہ جو گجرات میں اس کے جو چودھری دوست تھے نا، پرویز الہی اور چودھری شجاعت، اس سے رابطہ کیا، انہوں کو کہا کہ یار بھائی بات سنو، پنجاب میں میری حکومت ختم ہو چکی ہے، منظور وٹو پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، تو تم بندوں کو ذرا مینیج کرو، میرے حق میں لے آؤ، اور اس کی حکومت ختم کرو اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آؤ پنجاب اسمبلی کے اندر وٹو کے خلاف، بندوں کو مینیج کرو اور میں آپ میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو آخرکار کیا ہوا کہ جناب چیف منسٹر منظور وٹو، جس کو بابے کی آشیرواد حاصل تھا غلام اسحاق خان صاحب کا، اس کو جب پتہ چلا کہ یار میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور وہ لائی جا رہی ہے نواز شریف کے کہنے کے اوپر، اور یہ جو چودھری ہیں نون لیگ کے گجرات والے یہ سارے مینیج کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، گورنر کو کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دو۔ تو گورنر نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، لیکن چودھری جو لوگ تھے انہوں نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی عدم اعتماد آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ تو جناب لاہور ہائی کورٹ نے نا وہ جو سمری ہے وہ مسترد کر دی اور اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ تو 7 منٹ کے بعد دوبارہ وٹو صاحب نے نا سمری بھیجی گورنر کو، گورنر نے دوبارہ اسمبلیاں تحلیل کر دی، یعنی عجیب مذاق چل رہا تھا۔ تو ادھر جناب نا نواز شریف کو اور غصہ آ گیا، تو اس نے کیا کیا، نواز شریف نے اس کو نا بابے کو غلام اسحاق خان صاحب کو کال ملائی، اس نے کہا یار یہ اپنا جو گورنر ہے نا اس کو ہٹاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے نہیں ہٹانا۔ تو پھر نواز شریف نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے وہاں سے ایک قرارداد جمع یعنی کہ پاس کروا کے یہ کہہ دیا کہ جناب پنجاب کے اندر نا حالات خراب ہیں، اور پنجاب کے اندر انہوں نے ایمرجنسی لگوا کے وہاں پہ جو میاں اظہر صاحب ہیں نا ان کو کہا کہ آپ جناب پنجاب صوبے کی جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے لیے بھی آخرکار صدر کی وہ یعنی کہ وہ ہونی چاہیے اپروول، تو نواز شریف نے وہ صدر کی اپروول بھی نہیں کی اور ایم کہہ دیا بس جی پنجاب پہ یہ ایمرجنسی لگی، اور میاں اظہر صاحب کو اپنا کہا کہ جی آپ کے نا صوبے کو کنٹرول کر لیں۔ تو ادھر سے وہاں کی وفاقی حکومت نے کیا کیا، اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے رینجرز کو کہا کہ جا کے بھائی پنجاب میں جا کے وہ جو منظور وٹو ہے جو گورنر ہے ان کو بھائی نکال کے باہر پھینکے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے منظور وٹو صاحب نے پنجاب پولیس والوں کو کہا کہ بھائی جان نہیں 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 نہیں، ہم نے ان کا یہ رینجرز والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب یعنی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، اور ایک طرف پنجاب پولیس ایک طرف رینجرز ہے۔ تو انہوں نے جناب آرمی دیکھ رہی تھی، آرمی کہہ رہی تھی یار یہ کیا چل رہا ہے، یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک کی بدنامی ہو جائے گی۔ تو آرمی نے آخرکار انٹرمین کر کے جناب اس معاملے کو کیا کیا، ذرا یعنی کہ ٹھنڈا کروا دیا اور ختم کروا دیا۔ اچھا جی، تو اب ہوا کیا، اس کے بعد جناب آرمی والوں نے جو آرمی چیف تھا اس نے کور کمانڈر کی میٹنگ بلائی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کو کنٹرول کرنے کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت آئے، اور وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ جناب سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اب کیا کریں۔ تو انہوں نے آخر کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو کہتے ہیں کہ بھائی جان تم نے حکومت چھوڑ دو، مہربانی کر اسمبلیاں تحلیل کر دو۔ تو اس کے بعد جناب یہ آرمی کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گئے نواز شریف کی طرف، نواز شریف کو کہا کہ بھائی جان آپ حکومت چھوڑ دیں، مہربانی کریں، بڑا وہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو نواز شریف نے کہا کہ بھائی جان میں ایک ہی شرط پہ حکومت چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کس شرط پہ؟ اس نے کہا یہ جو بابا ہے نا پشپا غلام اسحاق خان، اس کو بھی کہو کہ وہ بھی استعفیٰ دے، اگر مجھ سے استعفیٰ لے رہے ہو تو اس سے بھی استعفیٰ دو، پھر ہم دونوں چلے جائیں گے، ادروائز میں ہی نہیں جاؤں گا۔ تو آخرکار جناب پھر یہ ہوگا کہ جو اب ہمارے جو آرمی چیف تھے وحید کاکڑ صاحب، انہوں نے جناب دونوں کو آخرکار راضی کر لیا، اور 5 پوائنٹس کے اوپر یعنی نواز شریف نے بھی ریزائن دے دیا
اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئیں، مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دیا گیا، اور ایک انٹرم پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم اپوائنٹ کیا گیا، اور ساتھ میں جناب غلام اسحاق خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یعنی نواز شریف نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوب لے جائیں گے۔ یعنی وہ جو بابا کے ساتھ اس کی جو ٹسل رہی، آخر کار اس کا انجام یہ نکلا کہ دونوں نے استعفیٰ دے دیا اور دونوں چلے گئے، اور اس کے بعد جناب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا، اور آخر کار 18 جولائی 1993 کو نواز شریف نے اور غلام اسحاق خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اسی طریقے سے یہ نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہوگی، اور الیکشن کے لیے ایک نیا نگران سیٹ اپ وجود میں آ گیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا بہت ہی اہم کیس۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا جھگڑا ایون کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، تو اس کے بعد بھی جناب معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کے کنٹرول کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، نواز شریف کی حکومت وہاں سے ختم کر دی گئی۔ پنجاب نواز شریف کا اپنا بندہ جو منظور وٹو تھا، اس کو جناب وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ اس نے پھر منظور وٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے نواز شریف نے جناب چودھری برادران سے ہیلپ لی، لوگوں کو مینیج کیا۔ منظور وٹو نے جناب اسمبلیاں توڑ دیں 2 مرتبہ، پھر آخر کار اس نے رینجرز بلائی، اور نواز شریف نے جناب ایمرجنسی لگوا لی۔ تو اتنی یہ کھچڑی پک گئی تھی کہ آخر کار جناب آرمی نے انٹروین کر کے، جو اس وقت کے آرمی چیف تھے وحید کاکڑ صاحب، انہوں نے انٹروین کر کے ایک فارمولہ پیش کیا، اور دونوں لوگوں کو کہا کہ بھجن آپ دونوں مہربانی کر کے ریزائن دیں اور معاملے کو ختم کریں۔ لوگ بہت یعنی کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور ایک نئی الیکشن ہو اور ایک نئی جو ہے نا وہ فریش معاملات چلیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک اہم مقدمہ۔ میں نے آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا، بلکہ پورا بیک گراؤنڈ کیا، میں نے پوری آپ کو تاریخ بتا دی 1990 سے لے کر 1993 تک نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے آپس میں جو جھگڑے تھے وہ بھی سارے میں نے بتائے، اور سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے کیا آبزرویشن دی، اور کن کن مقدمات کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا، یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے، اور کوشش کی بہت آسان الفاظوں میں بتانے کی۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔